گزشتہ جمعے پر بھی اسی حوالے سے بیان ہوا کہ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حدیث میں بھی آ گیا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اسی طرح کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، اور کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، اس کے متعلق چند گزارشات پیش کریں گے۔ اس سے پہلے دل کے متعلق کچھ چند باتیں پیش کرتے ہیں۔ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے جو تمام بدن کا بادشاہ کہلاتا ہے، اور باقی اعضاء و جوارح، باقی جو اندام ہیں تو وہ تو یا اس کے لشکر ہیں اور یا غلام ہیں، اور دل کی جو اصل کیفیات ہیں اور جو خیالات اور تصورات ہیں، دل سے مراد یہی چیز ہے کہ اس میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے متعلق اس کو دل کہا جاتا ہے۔ بہرحال تمام اعمال اور جوارح کی درستگی کا مدار وہ دل کی درستگی پر ہے۔ اگر ہمارا دل درست ہوگا اور اس میں پیدا ہونے والے خیالات اور تصورات اور اس میں پیدا ہونے والی باتیں وہ ساری چیزیں درست ہوں گی، تو جو ظاہری اعمال ہیں اور باطنی اعمال ہیں تمام اعمال درست ہوں گے، اور اعضاء و جوارح بھی درست استعمال ہوتے رہیں گے۔ لازمی بات ہے جب دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، عبادت کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو یہ اعضاء و جوارح عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اور جس وقت دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، گناہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، تو پھر یہ اعضاء اور جوارح نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ تو تمام اعمال کی درستگی کا دار و مدار وہ دل کی درستگی پر ہے، اور اسی طرح تمام ظاہری اعمال کا اچھا یا برا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اعمال کا مقبول ہونا یا ان اعمال کا رد ہونا، یہ باطنی اخلاق پر موقوف ہے۔ اور باطنی اخلاق یہ وہ دل کی کیفیات ہیں جو دل کے اندر ہونی چاہیے۔ صبر ہے، شکر ہے، اخلاص ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، یہ ساری دل کی کیفیات اور حالات ہیں۔ مثال کے طور پر اخلاص اور دکھلاوا، یہ دونوں دل ہی کے متضاد اعمال ہیں۔ اخلاص اور دکھلاوا یہ دونوں متضاد دل کے ہی اعمال ہیں۔ اب اگر ہمارے ظاہری اعمال کا اچھا ہونا یا برا ہونا ان سے وابستہ ہے، اخلاص کے ساتھ اور دکھلاوے کے ساتھ ہمارے جو ظاہری اعمال ہے تو انہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر کوئی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے یا صدقہ دیتا ہے، اگر یہ صرف دکھلاوے کی غرض سے ہو اور شہرت حاصل کرنے کی غرض سے ہو اور لوگوں کو دکھاوے کی غرض سے ہو تو یہ صحیح عبادت نہ رہی۔ اور اس کے برعکس اگر تجارت اور مزدوری کو لے لو، جو اصل کے اعتبار سے یہ دنیاوی کام ہے اور دنیا داری ہے، مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی نیت کی جائے اور اخلاص دکھایا جائے، تو یہی تجارت اور مزدوری بھی عبادت بن جاتی ہے کہ میں تجارت اور مزدوری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حلال مال کی طلب کرتا ہوں، اولاد کی نیک تربیت کی غرض سے اور اچھی زندگی گزارنے کی غرض سے کہ مجھے دل جمی نصیب ہو اور صحیح عبادت کر سکوں، تو یہ بھی پھر عبادت بن جاتی ہے، تجارت اور مزدوری بھی ہے۔ اور اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے یہ بھی ہمارے دل کے ساتھ وابستہ ہے، اور دل کے ساتھ وابستگی اس طور پر ہے کہ اگر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ وہ درست ہوگا
تو تمام اعمال وہ درست ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے بدن میں جو دل ہے تو اس کو بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے، اور دوسرے جو اعضاء اور جوارح ہیں تو یہ تو یا لشکر ہیں یا غلام ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ سنو یہ بات غور سے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو تمام جسم صحیح اور سالم ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جس وقت وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تو تمام جسم خراب اور فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے، کہ انسان کے بدن میں جو دل اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، تو اس گوشت کے ٹکڑے سے اصل وہ خیالات ہیں، وہ تصورات ہیں، وہ تخیلات ہیں جو اس دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو انسان کا دماغ ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہوئی ہے۔ اس دماغ کو اگر ہم کھول کر دیکھیں تو یہ تمہیں دماغ ہی نظر آئے گا، گوشت نظر آئے گا، باقی تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انسان چلتا ہے۔ اسی طرح انسان کے بدن میں جو دل ہے اور دل کے اندر جو تخیلات اور خیالات ہیں تو ان کی اصلاح ضروری ہے، وہ خواطر ہیں، وہ سوچ ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ تو جب تک ہمارے دل کے خیالات اور دل کے تصورات اور سوچ کی اصلاح نہیں ہوگی تو اسی طرح ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال بھی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور بعض فقہاء نے فرمایا لیس من العبادات شیء انفع من اصلاح خواطر القلوب، کہ عبادتوں میں سے کوئی چیز بھی اتنی نفع دینے والی نہیں ہے من اصلاح خواطر القلوب، دلوں کی اصلاح، دلوں کی سوچ اور دلوں کے خیالات اور دلوں کے تفکرات کی اصلاح کرنے سے، کہ جب تک ہمارے دلوں کے جو خیالات اور سوچ ہے ان کی اصلاح نہیں ہوگی تو تب تک ہمارے جو دوسرے نیک اعمال ہے تو وہ ہمیں اتنا فائدہ نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح دلوں کو زنگ بھی لگ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، جب مومن مسلمان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبہ، اگر یہ مومن مسلمان توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر یہ گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے یعنی آہستہ آہستہ گناہ کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل وہ سیاہ نقطوں کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور بالکل سیاہ ہونے کی وجہ سے اس دل میں خیر کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، خیر کی کوئی چیز اور کوئی بات اس دل کے اندر پھر نہیں جاتی ہے بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف ہی مائل ہوتا رہتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ، یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ سیاہی ہے اور زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ بے شک ان کے دلوں پر ان کے بد اعمال کی وجہ سے وہ زنگ چڑھ گیا ہے، گناہوں کی وجہ سے اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، انہی غلط خیالات اور تصورات کی وجہ سے جب مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے اور گناہ میں لگ جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کو برباد کرنے والی چیزیں، ایک حدیث میں ہے کہ 4 چیزیں آدمی کے دل کو برباد کر دیتی ہیں، اور دل کی بربادی یہ ہے کہ اس دل میں خیر ہی نہیں داخل ہوتا ہے اور شر کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔
اس لیے کہ ان 4 چیزوں میں پڑھنے کی وجہ سے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، نہ کوئی نیکی کی بات اور نہ کوئی نیکی کا کام پھر اس پر اثر کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے احمقوں سے مقابلہ کرنا، بے وقوفوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، بے وقوف شخص کے ساتھ کسی بھی چیز میں بحث اور مباحثہ کرنا ہے، خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ بلکہ بس اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ بے وقوف لوگوں کے ساتھ بحث اور مباحثہ کرنا یہ ایمان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، دوسرے اعمال تو دور کی بات بلکہ ایمان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر گناہوں کی کثرت، گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے، جیسے حدیث میں بھی آ گیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مومن مسلمان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عورتوں کے ساتھ کثرت سے اختلاط کرنا، اجنبی عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرنا، اس کے ساتھ بھی دل کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، دل کے خیالات بگڑ جاتے ہیں، گناہوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اور آج کل موبائل کے ذریعے پر عورتوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ اختلاط، یہ ایک جدید طریقہ ہے، ایک نیا طریقہ ہے عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنے کا۔ یہ بھی عورتوں کے ساتھ ایک اختلاط ہے، ضروری نہیں کہ آدمی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے عام مجلسوں میں یا خاص مجلسوں میں، یہ بھی عورتوں کے ساتھ ایک نیا طریقہ اختلاط کرنے کا ہے۔ تو اس کی وجہ سے دل بگڑ جاتا ہے، دل کے اندر ایمانی کیفیت اور وہ جو نیکی کا داعیہ ہوتا ہے، دین اور دینداری والے جو کام ہوتے ہیں، ان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور ایمان کی نورانیت وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مردہ لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھنا ہے۔ کسی نے پوچھا مردوں سے کیا مراد ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ مالدار شخص جس کے اندر مال نے عقل پیدا کر دی ہو۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہو جاتی ہے، ناشکری میں مومن مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے کہ دیکھو اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس میں کیسے عقل ہے، وہ بھی پھر اسی کوشش میں لگ جاتا ہے، پھر حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر وہی مال حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں دل کو بگاڑ دیتی ہیں، دل کے اندر جو ایمان ہے، ایمان کی نورانیت کو کمزور کر دیتی ہیں، اور خیر کی طرف وہ رغبت کم ہو جاتی ہے، شر کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو دل ہے اس کے اندر جو تفکرات ہیں، جو خیالات ہیں اور جو سوچ ہے تو وہ بگڑ جاتی ہے۔ لازمی بات ہے کہ پھر گناہوں کے خیالات وہ دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو وجود دینے کے لیے پھر وہ اعضاء اور جوارح حرکت میں آتے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں دل کی صفائی کا بھی ذکر آیا ہے کہ دل کی صفائی کس چیز سے ہوگی، کس طرح ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع، کہ بے شک ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی پہنچتا ہے، جب لوہے کو پانی پہنچتا ہے تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کیسے ہوگی، دل میں نورانیت کیسے پیدا ہوگی، یہ بالکل صاف اور ستھرا کیسے ہوگا؟ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کو موت کو بہت زیادہ یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرنے سے دل کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، زنگ ختم ہو جاتا ہے، اور جو ایمانی نورانیت ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو کثرت و ذکر الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، تب دل کے اندر جو گناہ والے خیالات ہوتے ہیں اور فکر اور سوچ ہوتی ہے گناہ والوں، تو وہ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ گناہ کے خیالات اور تفکرات و تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ وہ اترنے لگ جاتا ہے، اور معرفت الہی
وہ مومن مسلمان کو حاصل ہوتی ہے۔ ابراہیم الخواص رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داء القلب خمسۃ اشیاء، کہ دل کی دوا وہ 5 چیزیں ہیں۔ جس دل میں سختی ہو، قساوت ہو اور نیکی کی طرف وہ نہیں بڑھتا ہے بلکہ گناہوں کی طرف رغبت اس میں بڑھتی ہے، گندے خیالات اس میں پیدا ہوتے ہیں، گندی سوچیں اس میں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی طرح دوسرے گناہوں کے خیالات اس میں پیدا ہوتے ہیں، تو ایسے دل کے لیے کون سی دوائیاں ہیں؟ خمسۃ اشیاء، 5 چیزیں اس کا علاج ہے۔ قراءۃ القرآن بالتدبر، کہ غور اور خوض اور فکر کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا ہے، قرآن پاک کی معنی کو سمجھنا، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر قرآن پڑھنا ہے۔ یہ سرفہرست علاج ہے دل کا۔ تمام خیالات کو ایک ہی جگہ پر مرکوز کرنا اور دل کے تمام خیالات کو پاک کرنا، دل کو تمام گناہوں سے پاک کرنے کے لیے قراءۃ القرآن بالتدبر، کہ قرآن پاک کی وہ تلاوت اور قرآن پاک کا پڑھنا غور اور خوض کے ساتھ۔ وخلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنا ہے، پیٹ کو بہت زیادہ بھوکا رکھنا ہے، یہ بھی دل کو صاف کرنے میں مددگار ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز وہ صوم ہے، روزہ رکھنا ہے۔ جس دل کے اندر بہت زیادہ بیماریاں، ایسی بیماریاں جس میں غلط سوچ اور غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس میں نیکی کی رغبت ہی نہ ہو، وہ بہت زیادہ روزے رکھے۔ جتنا گناہوں کا اثر دل کے اوپر ہوگا اتنے روزے رکھتا جائے، اتنے روزے رکھتا جائے۔ آہستہ آہستہ وہ گناہوں کی سیاہی اور وہ غلط خیالات اور غلط سوچ وہ دل سے ختم ہو جائیں گی۔ وخلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنا ہے۔ وقیام اللیل، رات کو عبادت کرنا، یہ دل کی سیاہی کو ختم کر دیتا ہے اور دل کے اندر جو ایمان ہے اس کی نورانیت کو بڑھا دیتا ہے۔ وقیام اللیل والتضرع عند السحر، اور سحرے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ بھی دل کی سیاہی کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، جو تفکرات ہوتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ومجالست الصالحین، اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، نیک اور صالح لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، یہ دل کی کیفیت کو سدھار دیتا ہے، دل کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف پھر دھیان نہیں جاتا ہے، اور جو پہلے والے گناہوں کے سیاہ دھبے لگے ہوتے ہیں دل پر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اس کا ضروری علاج ہے۔ اور صوفیاء ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے دل کی کیفیت کا علاج کریں گے، اور دل وہ گوشت کا ٹکڑا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پیدا ہونے والے خیالات، خواطر، تفکرات اور سوچ مراد ہے، کہ یہ ایک جگہ پر مرکوز ہو جائے۔ جو برے خیالات ہیں اور بری سوچیں ہیں، جو گناہوں کی طرف لے جانے والی سوچیں ہیں، اور گناہوں کے جو تفکرات ہیں وہ ختم ہو جائیں اس دل سے، اور دل کی ایک ہی کیفیت اور ایک ہی خیال پیدا ہو جائے، اور وہ ہے اللہ اور اللہ کا رسول، کہ صحیح معنوں میں اس میں وہ ایمان کی نورانیت بڑھ جائے۔ اور اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکثر ان یقول فی دعائہ، کہ حضور علیہ السلام اپنی دعا میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے رکھیو۔ یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیرنے والے۔ احادیث میں ہے نا کہ تمام مخلوقات کے دل وہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار میں ہیں، وہ جیسے چاہے تو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے۔ اب دل کے اندر اگر گناہوں کی کیفیت ہو، دل کے اوپر گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے، تو لازمی بات ہے اس دل کا پھیرنا کس طرف ہوتا ہے؟ وہ تو ایمان سے خالی کر دیتے ہیں گناہ کو۔
اس لیے کہ ہر گناہ وہ کفر کا قاصد ہے. قاصد ہاتھ پکڑ کر کسی کو لے جانا، ہر گناہ کفر کا قاصد ہوتا ہے. جو کفریہ اعمال اور اخلاق اور عادات تمہارے اندر پیدا کرے گا، غیر مسلموں کے طور طریقے تمہارے اندر آئیں گے اور غیر مسلموں کے طور طریقے تمہیں اچھے لگیں گے، اس لیے کہ شیطان وہ طور طریقے تمہارے لیے خوبصورت بناتا ہے، اور خوبصورت پھر اس لیے تمہیں لگتے ہیں کہ تمہارے دل کی کیفیت بگڑ چکی ہے، تمہارے دل کا خیال، تمہارے دل کی سوچ اور وہ فکر بگڑ چکی ہے. اسی وجہ سے تمہیں دین اور دینداری مشکل بھی لگتی ہے، دین اور دینداری کی طرف آنا بھی تمہیں مشکل لگتا ہے. لیکن علاج یہی ہے، اس کا علاج ہے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت کو سمجھیں، موت کو زیادہ یاد کریں، قرآن کو زیادہ پڑھیں، رات کو عبادت بہت زیادہ کریں، روزے کثرت کے ساتھ رکھیں، نیک اور صالح لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب دل صحیح ہو گیا ہے تو سارا جسم درست ہو جائے گا. جب دل کی کیفیت اور دل کے تفکرات صحیح ہو جائیں گے تو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے الفاظ میں مانگنی چاہیے. اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ تھامیو رکھو، میرے دل و دماغ کو اور مجھ کو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ دین پر مضبوطی کے ساتھ رکھو. اپنے الفاظ میں دعا مانگے تب یہ دل جا کر کہیں قلب سلیم بنے گا. اور قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جس میں کفر اور شرک نہ ہو، جس میں گناہ نہ ہو اور گناہ کا اثر ہی اس دل میں نہ ہو. گویا کہ کامل اور اکمل مومن مسلمان کا دل وہ قلب سلیم کہلاتا ہے، صحیح سالم دل کہلاتا ہے. اور اسی طرح سئل ابراہیم بن الحسن عن سلامت القلب، کہ ابراہیم بن الحسن سے پوچھا گیا کہ قلب سلیم سے کون سا دل مراد ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ ہم کون سے دل کو قلب سلیم اور صحیح دل کہیں گے؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی نشانی ہے العزلۃ. پہلی نشانی ایسے دل کی یہ ہے کہ ایسا دل کو نگوشی اختیار کرتا ہے، دنیاداری اور دنیادار لوگوں سے سائڈ مارتا ہے، زیادہ ان میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بس اپنے مطلب تک اور اپنی ضرورت تک محدود رہتا ہے. بہت زیادہ ان کے ساتھ اتار چڑھاؤ کرنا، بہت زیادہ ان کے ساتھ بیٹھنا جس سے دل کی کیفیت بگڑ جائے، یہ نہیں کرتا ہے. العزلۃ، بس ایک محدود تعلقات رکھتا ہے، کون گوشی اختیار کرتا ہے. والصمت، کثرت کے ساتھ چپ رہتا ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ضرورت ہو تو بول پڑتا ہے، نہیں تو اکثر اوقات میں جو مومن مسلمان قلب سلیم رکھتا ہے، پاک اور صاف دل رکھتا ہے، ایمانی کیفیت سے بھرا ہوا دل رکھتا ہے، وہ اکثر چپ رہے گا، خاموشی اختیار ہوتا ہے. وترک استماع خوض الناس، لوگ جن باتوں میں گہرائی کے ساتھ گھس چکے ہوتے ہیں ان کے سننے میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، ان باتوں کے سننے میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، بس چھوڑو پرے لگے رہو. جیسے ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، اگر مثال کے طور پر لوگ سیاست میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کو سنے گا، یہ قلب سلیم کی نشانی نہیں ہے، بس وہ ان میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، چھوڑو پرے لگے رہیں گے، اپنا کام سے کام رکھو. لوگ جن باتوں میں گھس چکے ہوتے ہیں اور سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، ان کو سنتا نہیں ہے. ولا یعقد القلب علی ذنب، نہ کسی گناہ کی طرف اس دل کا میلان ہوتا ہے، نہ اس دل پر گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے، اور نہ اسی طرح کسی گناہ کی طرف اس دل کا ارادہ ہوتا ہے. ولا علی حقد، اور نہ کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ دل کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھتا ہے، حسد نہیں رکھتا ہے، کسی کے ساتھ انتقام کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، ہر کسی سے وہ اپنا دل صاف رکھتا ہے،
ہر وقت اپنا دل صاف رکھتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ دل صاف رہے۔ وَيَهِبُ لِمَنْ ظَلَمَهُ حَقَّهُ، اور جس نے اس پر ظلم کیا ہوتا ہے اس کو اپنا حق بھی معاف کر دیتا ہے، بس چھوڑو پر یار، میں نے معاف کیا، جاؤ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے قلب سلیم کی نشانیاں، اس دل کی نشانیاں ہیں جو صحیح سالم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور کامل ایمان کے ساتھ منور ہوتا ہے، تو یہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ خبردار سنو یہ بات غور سے، کہ اس انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہوگا، سالم ہو گیا، اس کے اندر کے خیالات، اس کے اندر کی سوچ اور اس کے اندر کے تفکرات وہ پاک ہوں گے، وہ گناہ والے نہیں ہوں گے، تو سارا جسم صحیح اور سالم ہوگا۔ اسی لیے کہ میں نے بتا دیا ہے کہ جب دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا ہوگا تو دل تو بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی اعضاء اور جوارح، ہاتھ پاؤں، یہ اس کے غلام ہے یا اس کا لشکر ہے۔ جب دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ ہاتھ گناہوں میں لگ جاتے ہیں، یہ پاؤں گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب دل کا خیال وہ صحیح ہو گیا، نیکی کی طرف جائے گا، عبادت کی طرف جائے گا، تو یہ اعضاء اور جوارح عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر یہ دل فاسد ہو جائے، اس میں جو پیدا ہونے والا خیالات ہیں، جو سوچ ہے وہ غلط ہوئے، وہ ناکارہ ہو جائے اور گناہوں کا میلان بڑھ جائے، فسد الجسد کلو، تو تمام جسم فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو یہ دل ہے، اور دل سے مراد میں نے بتا دیا ہے، اس سے مراد خاص گوشت کا وہ ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کی کیفیات ہیں، اس کے اندر کے خیالات ہیں، اس کے اندر کے اخلاق ہیں، ان کو بدلنا ہے۔ تو اس وجہ سے مومن مسلمان کے دل، اس پر محنت ہونی چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو نیک اور صالح بنا، اپنے خیالات کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔